الله اللهم اجمعنا. قرآن کا کوئی بھی حکم جو ہمارے سامنے آتا ہے، جب کوئی شخص اس کو نہیں مانتا، اور نہ ماننے کے کیا قسمیں ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ یہ کہے کہ یہ بات درستی نہیں. نمبر 2 یہ کہے کہ یہ میں عمل ہی نہیں کر سکتا، یہ عمل کے قابل نہیں، یہ اس دور میں ہو ہی نہیں سکتا. ایسے شخص کی جزا جہنم ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں بھیجا ہے نا، وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، خواہ صدی کوئی بھی ہو، دور کوئی بھی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے، بظاہر دیکھنے میں تو یہ کہ وہ زون ایسا تھا اور یہ وجہ اور وہ وجہ، لیکن زون تو یہ بڑے عرصے سے، زمین جب سے بنی ہے وہ ایسا ہی زون ہے. اتنی تباہی وہاں آج تک نہیں ہوئی جتنی ان دنوں میں ہوئی. تو حرم میں ہماری ملاقات ایک ترکی سے آئے ہوئے ایک شخص سے ہوئی. وہاں ایک علاقہ استنبول میں فاتح، وہاں پر وہ امام ہیں اور دین کی تعلیم اور تبلیغ کرنے سے ان کا تعلق ہے. کچھ اور ان کے ساتھ ینگ لوگ بھی تھے، بچے بھی تھے. تو وہ بتانے لگے کہ یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ صرف ایک نیچرل ریزن کی وجہ سے نہیں آیا، یہ حقیقت میں ایک سزا تھی. کہتے کہ جس دن زلزلہ آیا اور جس جگہ خاص طور پر جہاں جو اس کا سینٹر تھا یا جہاں سب سے زیادہ اس کی شدت تھی، وہاں پر ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں حکومت کے بڑے بڑے لوگ اور پالیسی میکرز یہ جمع تھے، اور بہت ساری جو باتیں ہیں ان میں سے ایک دو یہ بھی تھی کہ ہمیں اسلام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے کیونکہ ہماری ترقی کی راہ میں حائل ہے. اور اس کے لیے انہوں نے کیا قانون بنایا کہ 13 سال تک بچہ قرآن نہیں پڑھ سکے گا. کہتے کہ اسی رات کو، اسی دن پر، یا رات یا دن جو کوئی بھی وقت جب زلزلہ آیا ہے، تو کہتے کہ جس جگہ پر وہ جمع تھے وہ عمارت یوں پھٹی ہے 2 حصوں میں، وہ بیچ میں گئے ہیں اور یعنی دبے ہیں اس کے اندر، بالکل ایسے جیسے قرآن میں خسفہ تھا نا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. کہتے کہ عبرت کا مقام تھا، لیکن بہت کم لوگوں نے عبرت پکڑی، اس لیے کہ ایسی ایسی وجوہات بتا دی جاتی ہیں کہ یہ زمین کی کیفیت ایسی ہے اور یہ زلزلوں کی رینج ہے اور زمین ایسی اور آسمان ایسا اور پہاڑ ایسے اور پتھر ایسے، اور بس آ گیا زلزلہ، ختم. تو آپ خود سوچیں کہ جس رب نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اس کو نہیں پتا، اور جس نے یہ قرآن بھیجا ہے، یہ سچائی بھیجی ہمارے پاس، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ 1400 سال کے بعد ترقی کی راہ میں رکاوٹیں بننے لگے گا. اس لیے ہمیشہ کے لیے یہ کتاب نہیں دینی چاہیے، یا کہہ دینا چاہیے کہ صرف یہ موجودہ دور کے لوگوں کی اصلاح کے لیے، باقی لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایسی تو کوئی بات ہمیں قرآن میں نہیں کہی گئی. میں جب بھی جاتی ہوں مکہ وغیرہ تو میں غور کرتی ہوں کہ ان لوگوں کو کیوں چنا گیا. ان میں بھی کئی خرابیاں تھیں اور ہیں بھی، اس جگہ کو کیوں چنا گیا؟ ٹھیک ہے وہ سینٹرل پلیس ہے، لیکن ایک خاص چیز جو مجھے نظر آتی ہے یہ کہ دنیا کے کسی علاقے میں بھی اگر قرآن آتا جو آلریڈی کلچرڈ یا پڑھا لکھا تھا تو یہ کہا جاتا کہ جی فلاں فلاں ان کی تاریخ تھی، اس وجہ سے انہوں نے ترقی کی. اللہ نے یہ کتاب ایک صحرا میں اتاری، ایک ایسی جگہ پر اتاری جہاں پر نیچے صحرا ہے یا پہاڑ ہیں یا ٹیلے ہیں، کوئی خاص درخت نہیں، گھاس نہیں، کوئی چگتا نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی لائف نہیں. اونٹ ہے، کھجور کا درخت ہے اور خیمہ ہے اور چمڑے کے بنے ہوئے چند ایک ضرورت کی چیزیں ہیں، اور بس کچھ بھی نہیں. کوئی تہذیب نہیں، تمدن نہیں، کوئی ہسٹری نہیں ایز سچ. ایک تو ہسٹری نہیں کتابوں میں لکھی، وہ نہیں، جیسے کسی بھی قوم کی تراث جسے کہتے ہیں، تراث کہتے ہیں ورثہ، یعنی جیسے آپ کا لوک ورثہ ہے، تو اس قسم کا ان کا ورثہ بھی کوئی نہیں. کوئی آرٹ نہیں، کوئی فن فنون کوئی نہیں، کچھ نہیں، ٹوٹلی illiterate، unlettered. ایسے لوگوں کے پاس جب قرآن آیا، ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ وہ
ہر چیز سے خالی و ذہن تھے، تو جذب ہوا ان کے اندر. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا خالی و ذہن، اس کو جو چیز آپ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کو جذب کرتے جلدی سیکھتا ہے. چونکہ خالی ذہن تھے اس لیے جو کچھ آیا وہ ان کے اندر جذب ہوتا. جیسے صحرا کی عموماً بھی کیا خاصیت ہے، وہاں کیچڑ نہیں ہوتا، پانی جذب کر لیتا ہے نا فوراً. تو قرآن بھی کیا تھا، ایک طرح سے ایک وحی، پانی سے تشبیہ دی گئی نا قرآن میں بار بار. تو ان لوگوں نے جو پیاسے تھے علم کے اور ہر چیز کے، جذب کر لیا اپنے اندر سب کچھ، اس کو محفوظ کر لیا اپنے اندر. دوسری بات، بڑی سخت زندگی ہے، آج بھی بڑی سخت زندگی ہے وہاں. اتنی عیاشیوں اور آرام کے باوجود، مثلا آپ اگر حرم میں جائیں تو آپ جدھر سے مرضی نکلیں آپ کو سیڑھیاں لازمی چڑھنی پڑیں گی. گنی نہیں میں نے، کیونکہ وہ اللہ اکبر پڑھتی تھی اوپر چڑھتے ہوئے، گنی لیتی تو اچھا تھا، لیکن ٹھیک ٹھاک سیڑھیاں چڑھنی پڑی. اس کے بعد جس مرضی ہوٹل میں آپ کو رہیں، آپ کو اس پہ جانے کے لیے بھی سیڑھیاں چڑھنی ہیں. ایون ان کی جو ریسپشن ہے وہ بھی چند سیڑھیاں چڑھ کے ہی آئے گی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر لفٹ کام نہیں کر رہی تو آپ کو اوپر بھی سیڑھیوں پہ ہی جانا ہے، کئی کئی بلند منزلیں. اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کوئی سڑک آپ کو بالکل اسٹریٹ سیدھی نہیں ملے گی. کسی بھی علاقے میں آپ نکلیں گے تو آپ کو اونچ نیچ سے واسطہ پڑے گا. اس زمین پہ اگر چند دن بھی انسان رہتا ہے تو اچھی خاصی مشقت ہوتی ہے. بہت ایکٹیو بنا دیتا ہے یہ سب کچھ انسان کو، بہت ایکٹیو. جان جوکھوں کا کام ہے، مشقت کا کام. دوسرا کیا تھا ان لوگوں کے اندر، لڑنا مرنا. جفاکش لوگ تھے، محنتی لوگ تھے، جان والے تھے، اور لڑنا جھگڑنا خوب جانتے تھے، جنگیں کرنا خوب جانتے تھے، ڈرتے نہیں تھے کسی سے، کوئی خوف نہیں، کوئی مروبیت نہیں. اور تیسری چیز یہ کہ جب یہ کتاب آئی اور اس نے ان کو روشنی بخشی، نہ کوئی لکھنے کا زیادہ سامان ہے، اور ویسے بھی عربوں نے سب کچھ ختم کر دیا. جو تھوڑے بہت آثار تھے وہ بھی پریزرو نہیں کیے ہوئے، سب بالکل ماڈرن جگہ نظر آتی ہے. انسان ڈھونڈتا ہے ان جگہوں کو کہ جہاں کوئی کھنڈر شنڈر نظر آئے تو ذرا فیلنگ ہو کہ اس زمانے میں کیا تھا. کچھ نہیں، ہر چیز ڈھا کے سڑکیں بنا، انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنا، اور نقشہ ہی بدل ڈالا شہر کا، دونوں شہروں کا بلکہ. تو میں سوچتی ہوں کہ اس ساری چیز کے، اس جذب کی کیفیت کے ساتھ اور اس بہادری کے ساتھ، اس جان کشی کے ساتھ جب وہ نکلے ہیں پوری دنیا کی طرف، تو اس کتاب کے علم کے ساتھ پھیلتے چلے گئے ہیں اور دنیا بھر کو سویلائزڈ بنا دیا. طہارت کے اور نہانے دھونے کے اور صفائی اور ستھرائی کے اور لباس کی صفائی کے اور گھروں کی صفائی کے، اور وہ کچھ دنیا کو دیا جو اس سے پہلے دنیا کے پاس نہیں. کیونکہ عیسائیت نے تو لوگوں کو گندا رہنا سکھایا، نہانے پر پابندی تھی، صاف رہنا ان کے ہاں عبادت ہی نہیں تھی. اسی لیے لائبریری آف کانگریس میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا، سائنس کا دروازہ کھولا، غور و فکر کی دعوت دی، سوچنے سمجھنے کی باتیں کی. تو اگر اس دور میں یہ قرآن اس جاہل بدو گوار جڈ قوم کی ترقی کا ذریعہ بنی تھی، آج تم جیسوں کی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ترقی میں رکاوٹ کیوں ہے؟ وہ اسباب تلاش کرو کہ جو تمہارے لیے واقعی رکاوٹ ہیں، اور وہ دو چیزیں ہیں. دو چیزوں کی کمی ہے مسلمانوں کے اندر، ایک ایمان اور یقین کی، اور دوسرے ارادے کی بلندی کی. کانفیڈنس ہی نہیں ہے اپنے اوپر، ایمان ڈھیلا ڈھالا، مشکوک سا، شک والا. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ارادہ پختہ نہیں ہے. ارادوں کی بلندی بہت ضروری ہے. ارادوں کی پختگی اور نگاہ کی بلندی بہت ضروری ہے. کہ ہو سکتا ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہ ہوا، دنیا نے دیکھا، ایک واقعہ گزرا جو عملی طور پر تھا، کوئی قصہ کہانی نہیں، آج بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے بہت بڑی صداقت اور بہت بڑی سچائی اس قرآن کو جو قوم جھٹلا دے، اس سے بڑی ظالم اور کون قوم ہوگی.
جو لوگ جھٹلا دیں ان سے بڑے ظالم اور کون ہوں گے۔